سقراط نے جیل سے بھاگنے کے بجائے زہر پینے کو ترجیح دی، رائے فرار اختیار نہ کریں۔ سقراط نے کہا، کرائٹو، فکر نہ کرو، وہ مجھے کل سزا نہیں دیں گے بلکہ پرسوں دیں گے۔ دراصل سقراط نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر کے حوالے سے اس نے یہ بات بڑے وثوق سے کہی تھی۔ اس کے بعد کرائٹو نے کہا، میں نے سقراط سے بات کی اور اسے بتایا کہ ہم لوگوں نے آپ کے فرار کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ ہمارے لیے ضروری تھا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ان لوگوں نے اپنے دوست کی جان نہیں بچائی۔ آپ کو رہا کروانے کے لیے ہمیں بے شک خطرہ اٹھانا پڑے گا، لیکن ایسا خطرہ اٹھانا ہمارا حق ہے۔ میں نے مزید کہا کہ آپ کے مقدمے کو عدالت میں پیش ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہمیں آج رات ہی فرار کے منصوبے پر عمل کرنا ہوگا۔ سقراط بھی عجیب شخص تھا۔ اس نے مسکرا کر میری تمام باتوں کو رد کر دیا۔ سقراط نے کرائٹو کی بات سن کر کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم بہت سے آفاقی اصولوں پر متفق ہو چکے ہیں؟ ان آفاقی اور فطری اصولوں کے مطابق ہمیں سچائی کو ہر صورت میں داغدار ہونے سے بچانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے فرار سے عالم مثال میں ایک روحانی فساد برپا ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہمارے جسموں میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سقراط نے کہا، زندہ رہنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا ہم خیال کرتے ہیں۔ سقراط نے کہا، نیک آدمی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، کیونکہ نیک شخص برائی کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے اس سے پہلے اس خیال کو فضول ہی تصور کیا تھا، لیکن اب میں سقراط کے عمل سے اس قدر متاثر تھا کہ مجھے کوئی جواب ہی نہیں سوچ رہا تھا، اس لیے مجھے اس سے متفق ہونا پڑا۔ سقراط کے خیال نیکی اور علم کے حوالے سے اس قدر متاثر کن ہوتے تھے کہ ہم اس سے ہمیشہ متاثر رہتے تھے۔ سقراط نے کہا، اگر میں جیل سے فرار ہو جاؤں تو میرے شہر کے قوانین کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے؟ سقراط نے ساری زندگی ان قوانین کی حفاظت کی ہے۔ لوگ ایسا کہیں گے تو سچ ہی کہیں گے، کیونکہ جب میں جوان ہوا تو میں نے ان قوانین کو سمجھنا شروع کیا۔ اے کرائٹو، کیا اب میں بزدلی سے فرار ہو کر ان قوانین کو کیسے توڑ دوں؟ اگر ان قوانین کو میں توڑ دوں گا تو پھر نیکی کے متعلق میں گفتگو کیسے کر سکوں گا؟ کرائٹو نے دوستوں کو آ کر بتایا کہ سقراط کے دلائل اس قدر ٹھوس اور حقیقت پر مشتمل ہیں کہ اس کو فرار ہونے پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل وہ سچائی کی عملی تفسیر ہے۔ سقراط آخری ملاقات کے لیے آنے والی اپنی بیوی، خاص دوست اور شاگرد کے ساتھ سچائی اور نیکی کے فلسفے پر گفتگو کرتے رہے۔ اس کا کہنا تھا، پیدا ہونے کے بعد موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس پر گریز ناممکن ہے۔ اس کے بعد جیل کے کارندے آئے، انہوں نے سقراط کی زنجیریں کٹوا دی۔ دراصل ہم سب دوست جو کہ سقراط کے قریب تھے موت کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس موضوع پر بات کرنے کی جرات نہ کر رہا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ سقراط سے زیادہ کوئی بھی موت کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا، ہم سب کو سچائی اور نیکی کی حفاظت کرنا چاہیے تاکہ ہماری روحیں پاک صاف رہیں، اور سچائی کی حفاظت نیکی، صداقت، سخاوت اور شجاعت سے کرنا چاہیے۔ سقراط کے دوستوں نے ان سے پوچھا، ہم تمہارے لیے کیا کریں؟ سقراط نے ان سے کہا، صرف اپنا خیال رکھنا۔ کرائٹو نے پوچھا، سقراط، ہم تمہیں دفن کیسے کریں؟ سقراط نے کہا، جس طرح تم چاہو مجھے دفن کرنا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہاری گرفت سے نکل جاؤں گا، نہ جانے تم مجھے پکڑ بھی پاؤ گے یا نہیں۔ سقراط کی مسکراہٹ میں بھی کوئی تلخی
نہیں بلکہ نرمی اور شفقت تھی۔ پھر سقراط نے کہنا شروع کیا، میں زہر پینے کے بعد تمہارے پاس نہیں رہوں گا، بلکہ میں ان لوگوں سے جا ملوں گا جن پر رحمت سایہ فگن ہے، اور جو ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ابدی مسرت پائی جاتی ہے۔